پہ سانس چھوڑی اللہ، اسے کہا جاتا ہے ان کی اصطلاح میں ضرب چوٹ مارتے ہیں اللہ کی، اللہ ہوگی، اس سے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جا کر سوچ کر اپنے دل اور دماغ کو بیدار کر کے اور اس دعا کے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھ کے اس طرح سے آپ خطاب کریں، اس طرح سے دعا کریں کہ واقعتاً جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ بات کر رہے ہیں، اس سے مخاطب، اور یوں ہو کہ واقعتاً اپنی بے بسی، اپنی محتاجی، اپنی کمزوری کا آپ کو احساس ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ، اب یہ جان لیجیے کہ دعا جو ہے یہ تمام وسائل میں سب سے زبردست وسیلہ ہے تقرب اللہ کا اور تعلق باللہ کو بڑھانے کا اور تزکیہ نفس کا۔ دعا سے بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ دعا جو ہے وہ نچوڑ ہے نماز کا، نچوڑ ہے عبادتوں کا، لیکن اس طرح سے نہیں کہ مثلا ایک شخص دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کیا مطلب نہیں، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے ربنا آتنا، اتنی اونچی اتنی بھاری بھرکم دعا کرتا ہے اور سب مسلمان کرتے ہیں، لیکن کسی کو جو ہے نا دل پسیجتا نہیں ہے، دل اس کا پسیجتا نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کیا وہ دعاؤں کے ذریعے سے کیا۔ جب وہ کہتے تھے کہ مثلا الحمدللہ تو وہ جانتے تھے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے۔ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے، آپ کی بروقت ضرورت پہ اس نے آ کے آپ کو 1 دینار 2 دینار دیا، وہ بڑے قیمتی ہیں آپ کے لیے، 1 دینار 2 دینار بڑے قیمتی ہیں۔ آپ صاحب کھڑے ہوتے ہیں، بہت بہت جناب آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری بڑے یعنی مشکل وقت میں، بڑے اہم وقت میں آپ نے میری مدد فرمائی۔ یہ جو شکریہ آپ کہتے ہیں آپ کی دل کی گہرائیوں سے لفظ شکریہ نکلتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ سوچئے کہ کیا دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے یہ لفظ الحمدللہ۔ لیکن یہ احساس ہونا چاہیے کہ اسی طرح جس طرح سے آپ معمولی 1 دینار 2 دینار کے لیے کسی کے سامنے بچھے جاتے ہیں، ہر نعمت پہ 1 لقمہ کھانا کھایا، آپ نے 1 گلاس پانی پیا تو پورے خیال کے ساتھ واقعتاً احساس کرتے ہوئے کہ پروردگار کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ جو تو نے مجھے بخشی، تیرے بغیر یہ مجھے مل نہیں سکتی تھی یہ نعمت، 1 گلاس پانی، 1 گھونٹ پانی نہیں مل سکتا تھا، پروردگار تیرا کس زبان سے شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، جل جائے گی۔ کھانا آپ نے کھایا، سبحان اللہ کتنی عظیم نعمت سے مجھے نوازا، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس معمولی چیز نہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، مجھے پروردگار نے، میرے رب نے کتنی عظیم نعمت دی، کتنا عظیم احسان اس کا میرے اوپر ہے کہ میں بڑے آرام کے ساتھ اپنے گھر میں اپنی میز پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، پروردگار کتنا تیرا عظیم احسان ہے، شکر ہے پروردگار، میں کتنی تیری تعریف کروں۔ اور اس طرح سے ایک ایک نعمت پہ غور کریں تو اس کے بعد کیا ہے، شکر کا کے جذبے سے آپ کا دل لبریز ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ جسے ہم ایمان کہتے ہیں، یہ ایمان جو ہے نا کوئی جامد چیز نہیں ہے، غیر متحرک چیز نہیں ہے، کوئی سوکھا ہوا ٹھونٹ درخت نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک جاندار چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہلا دینے والا ہے، جو حرکت میں لانے والا ہے۔ وہ ایمان اس وقت بنتا ہے کہ جب اس ایمان کے اندر وہ ایلیمنٹس پائے جائیں کہ جو اسے متحرک بنانے کے لیے ضروری ہے۔ آج ہماری صورتحال ہے مجموعی طور پر مسلمانوں کی، وہ یہ کہ ایمان کے متعلق ہم نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایمان کو ہم سیکھیں نظریاتی اعتبار سے، اور اس طرح سے کہ وہ عملی اعتبار سے ہمارے دل میں جو ہے گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے، ہمیں عمل پہ ابھارے، اور نہ ہی دوسرے اس ضرورت کو محسوس کرتے۔ لیکن واقعہ یہ ہے، میں پہلے بھی کبھی بعض اوقات بتلا چکا ہوں، ایمان کوئی مجرد صرف ایک لفظ نہیں ہے،
ایمان کے عناصر ہیں، ایمان کے عناصر ہیں، وہ عناصر جب جمع ہوتے ہیں تب صحیح میں معنوں میں ایمان کی لذت جو ہے ملتی ہے، اور اس وقت پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اعطى للہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے نہیں دیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی جس کی زندگی، جس کا جینا اور مرنا، جس کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہے۔ ایک چیز یا ایک شخص انسان محبت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا مطالبہ ہی کہ اس سے محبت کی جائے، ایک چیز سے ایک شخص انسان نفرت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ اس سے نفرت کی جائے، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کی جب یہ یعنی اس کا طریقہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے، وہ ایمان اس کا مکمل ہو گیا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ قرآن شریف میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ یعنی دنیا میں ہم جو بھی کام کریں، جس طرح سے جہاں پہ بھی رہیں، کام کر رہے ہوں، گھر میں رہ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، مسجد میں ہوں، مارکیٹ میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، اللہ کے لیے یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہی مطلوب ہے حقیقت میں۔ یہ کیسے اس طرح کا ایمان اور اس طرح کی زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ پہلی چیز وہی ہے کہ یہ جو ہم جسے نظریہ اور فکر کہتے ہیں اور اصطلاح جسے عقیدہ کہا جاتا ہے، اور اس عقیدے میں سب سے مقدم چیز ایمان باللہ ہے، اس ایمان کو حقیقی ایمان بنایا جائے۔ کیسے؟ اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں، مسالے جو اس کے ہیں، وہ اس کو فراہم کیے جائیں۔ کوئی بریانی، کوئی قورمہ، کوئی کھانا بہترین سے بہترین چیز آپ نام لے لیں، اپنے مسالوں کے بغیر وہ نہیں بن سکتا۔ یعنی قورمہ ایسے نہیں ہوتا کہ قورمہ جو ہے بس کہیں ابال کے لا کے رکھ دیں بولے قورمہ ہے، گوشت کچھ ابال کے لا کے رکھ دیں اور کہہ دیں کہ قورمہ ہے، نہیں۔ بریانی وہ جو ہے کوئی موٹا سا چاول لا کے ابال کے رکھ دیں، سفید رکھ دیں کہ بریانی ہے حیدرآباد کی، بولے نہیں یہ بریانی نہیں ہے۔ بریانی کے عناصر ہوتے ہیں، قورمے کے عناصر ہوتے ہیں، کوئی بھی کھانا اس کے عناصر ہوتے ہیں، جو جتنا بہترین کھانا ہوگا اس کے عناصر یعنی اس کے مسالے ہوتے ہیں۔ ایمان کے بھی مسالے ہیں۔ ایمان کو جو چیز تقویت اور غذا فراہم کرتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں، ظاہر ہے کہ یہ وقت نہیں کہ اس کو کیا جائے، لیکن واقعہ میں یہ کہہ رہا ہوں پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کوشش کرے، وہ جاننے کی کوشش کر کے ہے کیا چیز، اس لیے مکمل نہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور ہوگا۔ مثلا ایمان کے عناصر میں سے، اور عام زبان میں وہی میں کہہ چکا ہوں، مسالہ کا لفظ استعمال کر چکا ہوں، اس کے مسالوں میں سے بنیادی مسالہ جو ہے شکر ہے۔ شکر ہے، یہ جذبہ شکر سے جب تک انسان کا دل معمور نہیں ہو جاتا وہ الحمدللہ اس طرح سے نہیں نکل سکتا جس طرح سے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا۔ یہ شکر جو ہے ایمان کا بنیادی جز ہے کہ ہر نعمت کو انسان پہچانے اور اسے حقیقی جو منعم ہے اس کی طرف منسوب کرے۔ وہ نعمت خواہ آپ کو اپنے وجود کی شکل ملی ہو، ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، پیسہ دیا ہے، آل و اولاد سے نوازا اس شکل میں ہو، بہترین والدین آپ کے تھے اور ہیں ان سے اس کی شکل میں، آپ کو سب کچھ دیا ہے اس شکل میں۔ یہ ہے کہ مختصراً یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہ کتنا ہی گری پڑی حالت میں ہو اتنی خوبیوں سے اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انہیں کوئی شخص گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ انسان صرف یہ ہے اس کے کرنے کا کام کہ وہ اپنی ذہن کو متوجہ کرے اس نعمت کی طرف کہ ہاں اس طرح سے سوچنا سیکھے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ ہم صبح شام کھاتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، موج کرتے رہیں، ہمیشہ ہر آنے والا دن ہمارے معیار زندگی کو بڑھا رہا ہے، ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری کمائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے بعد ہمارے ہاں ہائے ہائے کا مرحلہ ہے۔ کبھی ہم پلٹ کے نہیں دیکھتے
اللہ کی طرف کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے کے بنسبت اور حالات بہتر کر دیے.